بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کار 7 دن کے بعد عمران خان سے ان کے وکلاء کی ملاقات ہو گئی، مگر ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور یہ ملاقات بھی ہوئی عدالت کے حکم پر، اور عدالت نے نوٹس جاری کیے پولیس کو، کیونکہ پولیس کی وہ تحویل میں تھے، وہ ریمانڈ ان کا دیا گیا تھا، اور اس عدالت کے حکم کے باوجود وہ تیار نہیں تھے ملاقات کرانے کے لیے، لیکن پھر بہرحال کہیں سے کوئی اشارہ ملا اور ملاقات کرا دی گئی، کیونکہ جج صاحب نے بہت سخت رویہ اختیار کیا، یہ کہنا چاہیے کہ اسرٹ کیا۔ تو جب وہ پہنچے بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھی دوسرے وکلاء فیصل چودھری اور دوسرے لوگ، تو انہوں نے خان صاحب کو خلاف توقع جو افواہیں پھیل رہی تھیں وہ تو مختلف تھیں، انہیں بالکل صحت مند اور پرجوش پایا، اور وہ بھی جو بیرون ملک سے زیادہ تر افواہیں پھیلی تھیں، ہمارے دوست قاسم سوری صاحب نے خاص طور پہ لوگوں کو بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا کیا، تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس کی، جو میری سمجھ میں آیا، وہ بالکل صحت مند تھے اور ورزش کر کے آئے تھے اور پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو میں نے نہیں دیکھا میڈیا میں کسی نے نوٹ کی ہو، کہ انہوں نے بڑی غیر معمولی بلکہ حیرت انگیز جذباتی توازن کا مظاہرہ کیا، اپنے بعض ساتھیوں کے برعکس جن میں لطیف کھوسہ صاحب نمایاں ہیں، اور اپنے بہت سے کارکنوں کے برعکس انہوں نے نہایت تحمل کے ساتھ، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں بتایا گیا کہ کیا ہوا ہے 26 نومبر کو اور اس کے بعد اب تک کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بالکل، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، یہ کہا جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ عوام کے لیے جو شہید ہوئے اور کارکنوں کے لیے اور رینجرز کے لیے سب کے لیے دعا کریں، یہ بڑی اہم بات ہے، اسی ترتیب سے انہوں نے کہا جو رپورٹ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب لوگ متحد رہیں، یعنی پارٹی تو اپنے آپ کو ادھیڑنے پر تلی ہوئی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جا رہے ہیں، اور جو میٹنگس ہو رہی ہیں حتیٰ کہ اس میں جو چیزیں لیک ہوئی ہیں تو اس میں بہت لہجے غیر محتاط ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب ہیجان، ہماری قوم میں ہیجان ویسے ہی بہت ہے، حالات خراب ہیں، حالانکہ جب حالات خراب ہوں تو اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں willingness to believe، یعنی ایک ایسی صورت حال ہے جس میں آپ بہت یعنی دباؤ میں ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں، تو اپنے مخالف کے خلاف کسی بھی چیز پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے قاسم سوری صاحب کے وہ ٹویٹس جو انہوں نے کیے اس کو لے لیجئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو جی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ 150-200 فوجی جو ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس وقت بھی خیر یقین نہیں آیا، لیکن کسی بات کا پتہ نہیں تھا، تو یہی عرض کیا تھا کہ بھائی یہ چیزوں کا پتہ چلے تو پھر عرض کرتے ہیں صورتحال کیا ہے۔ اور دن میں ان کے چہرے پہ جو ہے کالا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، نقاب وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور رات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو عجیب بات تھی کہ آدمی بند کمرے میں ہے، 150 آدمی پہرا دے رہے ہیں، اور جی ایچ کیو میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس پہ لوگ بہت ذہنی اذیت میں مبتلا ہوئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی افواہیں تھیں، وہ ایک چیز اور بھی واضح ہو گئی، ایک میں تو ابھی بہام ہے کہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے 26 نومبر کو اتنی نہیں ہے۔ اب یہ بالکل، یعنی جو میں نے آخری بار آپ سے گفتگو کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اخبار میں تو یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہے، اور اس سے بھی زیادہ المناک بات ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ لال مسجد کی طرح لاشیں جو ہیں وہ غائب کر دی گئی ہیں۔ لال مسجد میں تو کوئی لاشیں غائب نہیں کی گئی تھی، کوئی اس کی فہرست مہیا نہیں کی گئی تھی، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگ غصے میں تھے اور شدید کرب کا شکار تھے،
اور بجا طور پہ شکار تھے. اور پہلے ان کو لال مسجد والوں کو موقع دیا گیا کہ وہ غیر قانون تعمیرات کریں اور من مانی کریں اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کریں. پھر ایک ایسی کارروائی کی گئی جس میں بے گناہ بھی کچھ مارے گئے. کچھ تو دہشت گرد اس کے اندر تھے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے اصول کو دیکھنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب صدیق اکبر نے آپ کا قول مبارک ایک انگوٹھی پہ لکھ کے وہ کھدوا کے تو انگوٹھی پہن رکھی تھی. الصدق ینجی، آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور امام غزالی نے اس کی بڑی زبردست تشریح کی ہے. اسماعیلی فتنے پہ جو کتاب انہوں نے لکھی، جو اس زمانے میں بہت بڑا فتنہ تھا. اب تو وہ پرامن شہری ہیں اور باقی سب سے زیادہ شاید قانون کی پاسداری کرتے ہیں. کہ بھائی علماء، وہ یہ اس لیے پھیل گیا کہ علماء نے ان کے خلاف جو لکھا تو اس میں جھوٹ شامل کیا. تو غزالی نے کہا کہ جب آپ 9 الزامات کسی پہ غلط لگاتے ہیں، درست لگاتے ہیں اور ایک غلط لگاتے ہیں، تو 10ویں کو وہ پکڑ لیتے ہیں جو غلط ہے اور اس کی تردید کرتا ہے، تو وہ آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ 12 آدمی ہیں جو کنفرم ہوئے، شاید زیادہ لوگ ہوں، لیکن یہ تو بولو یہ تعویل مناسب نہیں ہے کہ جی چونکہ ہزاروں آدمی گرفتار کیے گئے ہیں اس لیے اس کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کنفیوژن پھیل رہا ہے. بھائی جو تعداد مسلمہ ہے وہ آپ دے دیں اور یہ کہیں کہ باقی جو ہے وہ جیسے جیسے آئیں گے پتہ چلے گا، معلومات آئیں گی. ظاہر ہے یہ دلیل تو ٹھیک تھی جو دی جا رہی تھی کہ بھائی کس کس کا جنازہ ہوا. مثلا ڈیرہ غازی خاں میں جنازہ ہوا ہے، مثلا پشین میں جنازہ ہوا ہے. ویسے تو حکومت ہی بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار ہے کہ جب اخبار نویسوں نے اس کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کرنے نہیں دی اور وہ گرفتاری کر لیا اخبار نویس کو، تو گرفتاری کر لیا. حالانکہ وہ تو سچائی کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا. اگر وہ اس کو گرفتار نہ کرتے، اور گرفتار بھی کیا یعنی آئس وہ ان کے برآمد ہوئی ہے اور وہ صرف آئس پیتے نہیں ہیں بلکہ بیچتے بھی ہیں. کمال ہے بھائی. بیچتے کیا ہیں؟ وہ جو آدمی سگریٹ بھی نہیں پیتا اور وہ جو کام کر رہا ہے اس سے بہتری آئے گی، خود حکومت کو فائدہ پہنچے گا کہ جی پولی کلینک والوں کو اور ان کو روک دیا گیا تھا انفارمیشن دینے سے، اور مشیر صحت جو ہیں وزیر اعظم کے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے پیمز میں، جو بڑا ہاسپٹل ہے. پولی کلینک تو اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اگرچہ بہت چھوٹا ہاسپٹل تو نہیں ہے. تو وہ اخبار نویس کا تو جو چوتھا ستون کس لیے ریاست کا کہا جاتا ہے صحافت کو؟ اسی لیے کہ بھام دور ہوتا ہے، سچائی سامنے آتی ہے. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کہی ہے، سخت تو نہیں ہے یعنی اصولی بات کہی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی جو ہے وہ پھیلاتا رہے. اور بھی حدیث ہیں اس پہ. تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس وقت صورتحال اتنی سنگین ہے. دیکھیے مطیع اللہ کی صاحب کی جو اپنا معاملہ ہے تو اس پہ بھی جاری ہے، رد عمل جاری ہے. اس سے زیادہ وہ جو 26 نومبر کو جو المناک واقعات ہوئے جو کبھی بھلائی ہی نہیں جا سکیں گے، اس پہ بھی رد عمل جاری ہے. اور ابھی تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ سچ کو چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیے غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی. اور جیسا کہ ہمیشہ عرض کیا ہے، سید ابو العلا مودودی کا ایک قول آپ کو سنایا کئی بار کہ کوئی غلطی بانجھ نہیں ہوتی، وہ بچے جنتی ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ، اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور کار حکومت عطا اللہ تارڑ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. انہوں نے تمسخر اڑایا. بھائی وہ زخمی ہیں، کم از کم درجنوں آدمی تو زخمی ہیں، شاید سینکڑوں ہیں، اور 5000 آدمی سے زیادہ گرفتار ہیں. 5000 کم از کم گرفتار ہیں. اور اتنا المناک سانحہ ہو گیا ہے اور اس بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا ہے، اور اس پہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں کہ وہ جی چند منٹ میں بھاگ گئے. جب گولی چل رہی ہو تو کیا کھڑے رہنا چاہیے؟ نہیں مرنا چاہیے.
اور اس سے ملک کا بھلا ہو جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت ہی میرا خیال ہے کہ صورتحال کا صحیح ادراک نہیں کر سکے. عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں تو ہم ان سے کیا کہہ سکتے ہیں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی صورتحال کا صحیح ادراک نہیں کر سکے. یعنی پارٹی میں وحدت فکری نہیں ہے. اور جب لوگ دیکھیے ایک فیصلہ کر لیں اور اس پہ چلیں، اس سنگجانی میں جانا تھا یا وہاں جانا تھا، اس میں ابھی تک کے بہام ہے. خان صاحب کا کوئی واضح پیغام تو اس پہ نہیں ہے. انہوں نے تو اس پہ جب اگر اس میں جو کلیئر پوزیشن وہ سچویشن پوزیشن وہ ہوگی جو عمران خان صاحب بیان دیں گے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کی بیرسٹر گوہر علی خان نے. صرف یہ کہا کہ بھائی اسلام آباد کا کہا تھا. بھائی آپ تو کسی جگہ موجود ہی نہیں تھے. اس معاملے میں آپ کا موقف کی اہمیت زیادہ نہیں. میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. میرا تجربہ یہ ہے، میں نے ظاہر ہے بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کو. اب کچھ عرصے سے میں زیادہ آنا جانا نہیں ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ میری صحت ہے اور مسائل ہیں. تو میں نے دیکھا ڈرتے بہت ہیں خان صاحب سے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں ڈرتے ہیں. یعنی میں کسی وقت آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کس کس موقع پہ پارٹی کے لیڈروں نے مجھ سے کہا کہ تم بات کرو، ہم تو نہیں کر سکتے. اور میں دیکھتا تھا کہ گھبراتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. بس گھبرانے کی کیا بات ہے؟ سچ بولتے ہوئے کیا گھبرانے کی بات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں خرابی ہو رہی ہے اور آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے اور ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں. اب مروت صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ انہیں پہلے کہنا چاہیے تھا، اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ مروت بزدل تو نہیں ہے، شیر افضل مروت بزدل تو نہیں ہے، مگر ایسی مصلحت پسندی، اگر ایسا آدمی مصلحت پسندی سے کام لے گا. ہم تو خان صاحب کو ٹوک دیتے، حالانکہ ہمارا نہ کوئی پارٹی سے کوئی تعلق، ذاتی تعلقات تھے. انہیں ٹوک دیتے تھے کہ یہ فیصلہ آپ صحیح نہیں کر رہے. مثلا جب انہوں نے وہ کیا 2014 میں دھرنا دیا تو میں نے ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، حالانکہ میں ملنا جلنا کم کر چکا تھا اس وقت تک، کہ بھائی اب یہ پارٹی جو ہے بڑی پارٹی بن گئی ہے، اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بہت اچھے مشیر ہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا نہیں، دھرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ دھرنے کا فائدہ کم ہوا اور نقصان زیادہ ہوا. تو یہ اپنا دوسرا یہ ہے کہ پبلک کارکن ناراض ہیں بہت لیڈروں سے. خیر اتنی بڑی پارٹی میں یہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں یہ ہوتا تھا، سوائے بھٹو کے کارکن کسی پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اس وقت بہت ہی تحمل کی، بردباری کی، سوجھ بوجھ کی ضرورت. بزدلی کی نہیں، بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوبتا ہے. بزدلی سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، لیکن اپنی تاریخ سے کوئی سبق سیکھیں. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقے اختیار کیا کرتے. صلح حدیبیہ میں آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا آپ حق پر نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہی کہا تھا ان سے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور تعداد بھی بڑی تھی مسلمانوں کی، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو انہوں نے ناروا مطالبات بھی مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب فیصلہ تو درست انہی کا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. وہ تو بولتے تک نہیں، ان کی زبان سے کوئی بات ہی نہیں نکلتی جو ان پہ وحی نہ کی گئی ہو. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بس وہ وہی کہتے ہیں جو ان پہ نازل کیا جاتا ہے. یعنی یا تو فرشتہ آتا ہے یا خیال نازل کیا جاتا ہے ذہن پہ. اس کی کسی دن میں وضاحت کروں گا کہ خیال کیسے نازل ہوتا ہے. اس پہ بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے کہ خیالات آدمی کے اندر سے پیدا نہیں ہوتے، باہر سے آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آدمی کی طرف وہی کرتا ہے اور ایک شیطان آدمی کی وہی کرتا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اچھے اور برے خیالات تمہارے ذہن میں الہام کر دیے، جیسے کمپیوٹر میں پروگرام کیا ہوتا ہے. اور اب چاہو تو میرا شکر کرو اور چاہو تو میرا انکار ہی کر دو. اب میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سچویشن اتنی خراب ہے. دیکھیے کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے. 10 دن میں خبر یہ آ رہی ہے اور ذمہ دار ذرائع سے آ رہی ہے، یعنی پولیس کے ذرائع سے آ رہی ہے، 113 آدمی جو ہیں وہ قتل ہو گئے اور فرقہ وارانہ وہاں تصادم ہے. اور ریاست کی حالت یہ ہے کہ اب رٹ کہیں نافذ نہیں کر سکتی اپنی. ابھی دیکھا میں نے کچھ دیر پہلے، پتہ نہیں وہ جاپان کا تھا، جاپان کا تو نہیں ہو سکتا، یورپ کے کسی ملک کا تھا، ایک کلپ چھوٹا سا، یہ امریکہ کا تھا جو انگلش سپیکنگ
ملک ہیں، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یورپ کے میں تو برطانیہ ہے انگلش اسپیکنگ، اور امریکہ ہے. تو ایک بورڈ لگا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ یہاں ایک بہرا آدمی رہتا ہے، انگریزی میں لکھا ہوا. تو یہ احتیاط کریں، یعنی وہ ہارن نہیں سن سکتا، تو گاڑی والوں کے لیے لکھا ہوا ہے احتیاط کریں. یہ ہوتی ہے ریاست جس کو کہ ماں جیسی ہوتی ہے ریاست. اور ماں جیسی ریاست تو مسلمانوں نے قائم کی تھی، اور اب ہم سب کچھ ہی بھول گئے، ہر چیز بھول گئے، اور ہر وقت ہی جان کا شکار ہے جس پر سختی سے منع کیا گیا. اس پہ 10-12 احادیث ہیں مسلم میں کہ اعتدال پہ رہو، اور یہ فیصلہ کرنے میں اپنا اس میں تو کسی قوم کی دشمنی، کسی گروہ کی دشمنی، قوم قرآن مجید کا لفظ استعمال کرتا ہے گروہ کے معنی میں، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہی تقوی ہے. تو یہ سچویشن اتنی خراب سچویشن ہے، اور اس میں اتنی بے احتیاطی. جسٹس لطیف کھوسہ پہ اپنا ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب پہ بڑا افسوس ہوا. وہ اصرار کرتے رہے 278 پہ، بعض اخبار نویس بھی کرتے رہے، اور ہم سمجھے کہ یہ صحیح ہے. بھائی وہ جان ایف کینیڈی کی موت پہ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ اس سے وہ خوبیاں منسوب نہ کرو جو اس میں نہیں تھی، اس میں بہت خوبیاں تھیں، وہی کافی ہیں. مبالغہ رائے کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیے غلطیاں تو ایسی کی ہیں حکومت نے، اصل میں ایک غلطی، پھر دوسری غلطی، تیسری غلطی. بھائی جس وقت ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی تھی، 6% پہ چلی گئی تھی، اب تو نہیں، اب تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی، مائنس ہے کچھ. اور قرضے اتنے بڑھ گئے، اور کیا یعنی معیشت جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں انفلیشن جو ہے مجموعی طور پر 75% ہے. یعنی اگر کسی آدمی کے بینک میں 100 روپے پڑے تھے تو 25 روپے رہ گئے. ایسی ہولناک مہنگائی کی لہر آئی ہے کہ بہت سے مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ غریب ہو گئے، اور غریب جو ہیں وہ خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے، اور بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر طرف ایک فریاد ہے اور گریہ ہے، اور قوم جو ہے وہ ایسی مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اور پھر مصیبت یہ نہیں ہوتا، اصل مصیبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی کسی مسئلے میں گر گئے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ پھر احمقانہ انداز فکر اختیار کر لیں. اور ذمہ داری حکومت کی ہے، ذمہ داری ان کی ہے جن کے پاس اقتدار ہے. پہلے آپ نے وہ حکومت ختم کی، پھر الیکشن میں دھاندلی کی. جن لوگوں کی 10-15% حمایت ہے دونوں پارٹیوں کی ملا کے، ساری پارٹیوں کی ملا کے، اگر تمام پارٹیاں باقی مل جائیں تو 30% بنتی ہے. 70% عمران خان کی حمایت ہے جتنے سروے ہوئے ہیں. اور وہ سروے کیا ہوئے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں کہ جولائی 2022 کے الیکشن دیکھیں، اس میں کیا ہوا. 3/4 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں، اور اس وقت جیتی تھی جب حکومت ان کے مخالفین کی تھی، لیکن پولنگ اسٹیشنوں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اس وقت پالیسی یہ تھی. تو پھر کیا ہوا بھائی، 20 اور نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. مریم ہاری ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے فارم 45 کے اپلوڈ نہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ شاید جیتے تھے، لیکن شاید ہے نا. تو جب آپ ہارے ہوئے لوگوں کو اقتدار دیں گے، جب کوئی آئین نہیں ہے، جب کوئی اصول ہی نہیں ہے، آئین کا کیا مطلب ہے کہ یہ اصول طے پا گئے ہیں اتفاق رائے سے، 1973 کا جو آئین ہے، تو اس پہ عمل کیا جائے گا. نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی پولیس ہے. وہ پولیس کا یہ کام ہے. جناب امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کیا گیا تو جو ان کی مامور تھا، آج کی اصطلاح میں سیکورٹی کا آدمی، تو وہ امام کی تو ظاہر ہے سارا عالم اسلام ان کا احترام کرتا تھا، توقیر کرتا تھا. امام تھے، امام تو بہت کم لوگوں کو کہا گیا. تو وہ اس نے کہا کہ کیا میرا یوم حشر میرا شمار جو ہے، مجھے ظالموں کا حامی شمار کیا جائے گا. ان کا ظالموں کا حامی نہیں، ظالم شمار کیا جائے گا. اس لیے کہ تم اس ظلم میں جو ہے وہ شامل ہو. اس میں ایک اصول ہے کہ آدمی اپنے رزق کے لیے جو کرتا ہے کہ جی ہماری نوکری کا مسئلہ مجبور ہے، پر رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر ذی روح کا رزق ہمارے ذمہ ہے. اب رزق کے لیے، اور عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مرنا بھی آدمی کا مقرر ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاں تم نے رکنا اور ٹھہرنا ہے، اور جہاں تم نے زمین کو سونپے جانا ہے، وہ ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے.
اب ایمان ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب سب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ صرف یعنی ہمارا یہ کہہ دینا کافی نہیں کرتی، حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ حکومت یہ کرتی، اور بھائی حکومت ہر چیز تو نہیں کر سکتی نا۔ اور دوسرا، حکومت یہ جو غلطی کرتی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے اور روکنا بھی چاہیے، اور یہ جہاد ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل ترین جہاد، اعلیٰ ترین جہاد ہے یہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور اس میں اگر آدمی مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ لیکن بہرحال سچائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان جو کام کر رہے تھے وہ صحیح تھا، کبھی فیکٹس جمع کیے جائیں۔ اور حکومت تو یہ ڈوب رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جبر سے قائم رہے گی تو معیشت ڈوبتی چلی جائے گی۔ جبر کی حکومت تو کوئی حکومت نہیں ہے نا۔ اور وہ قوم کیا ہوگی جس پر 10-15%، 20% کی نمائندگی کرنے والے مسلط ہوں، اور 70% کی، اور وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ محترمہ مریم نواز فرماتی، وہ 70% آدمی دہشت گرد ہوگا جس ملک کے، تو کوئی عجیب بات ہے۔ اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایک جاری ایکشن میں آ گئے برسر اقتدار۔ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، بھائی اس طرح کیسے کام چلے گا، اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے، کوئی مصالحت کا راستہ نکالنا چاہیے۔ میں نے آپ کو صلح حدیبیہ کی مثال دی ہے، میں ایک آپ کو تاریخی واقعہ سناتا ہوں، پہلی دفعہ اس کو میں ریکارڈ پہ شاید لا رہا ہوں جہاں تک مجھے یاد ہے۔ 2000 میں، یعنی 24 برس پہلے، قاضی حسین احمد امریکہ کے دورے سے واپس آئے، وہاں گئے تھے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملنے کے لیے، اور یہ مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی ہو چکی تھی، تو عبد المجید ڈار تھے ایک کمانڈر، انہوں نے اپنے طور پہ کر دی وہاں جنگ بندی، یعنی اس وقت تو مسلح جدوجہد ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں۔ تو انہوں نے صلاح الدین صاحب کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، حالانکہ صلاح الدین مخلص ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو صلاح الدین صاحب سے میری ملاقات رہتی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر تنقید کیوں کی، وہ تو مجھے جانتے ہیں قاضی صاحب۔ میں نے کہا بس اصول کو ملحوظ نہیں رکھا، اور میں کیا عرض کروں۔ اور انہیں بلکہ ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ غداری کیا جہاد سے۔ بھائی اگر صلاح الدین نے غداری کی تو پھر بابا کون ہے؟ تو دیکھیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں یہ کرتے ہیں، لیکن غلطی ہو جاتی ہے اس پہ رونا پیٹنا نہیں چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ میں کل دیر تک اس خیال میں رہا کہ خدا نخواستہ یہ ابھی تو ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں بتدریج ایک ایک کر کے، اور اگلے چند دنوں میں اور بھی واضح ہو جائیں گی، کہ اگر عمران خان صاحب کی زندگی چلی جاتی ہے، اگر انہیں زہر دے دیا جاتا ہے، یا کسی طرح جو خبریں تھیں کہ ان کو ایسی کوئی چیز دی جا رہی ہے جن کا ان کے ذہن پہ اثر ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ تو ملک تو انارکی کی طرف چلا جائے گا، اور جان و مال ہی محفوظ نہیں رہے گا۔ اب بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ تو پھر بالکل ہی یعنی حالات کے رحم و کرم پہ بھی ہوں گے، اور ملک کا کیا انجام ہوگا۔ لیکن میں نے آج عمران خان صاحب کا جو رویہ دیکھا، اس سے مجھے امید بندی ہے۔ ایک دم پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کی جو توہین کر رہے تھے اور الزامات لگا رہے تھے، اس کو انہوں نے روک دیا، بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا کہ سبھی پہ اعتماد ہے، یعنی جو اعتماد کے قابل نہیں ہیں ان پہ بھی اس وقت یہی بہتر تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لوگ تو میں تشبیہ نہیں دے رہا ان سے، مدینہ کے منافقین تک کو برداشت کیا تھا آپ نے، اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بتدریج ان کی اولاد مسلمان ہو گئے، ان میں سے کچھ، اور کچھ کی اولادیں مسلمان ہو گئی۔ باقی زندگی تو آزمائش کے لیے ہے، اور امن کے بغیر، میں بار عرض کرتا ہوں کہ امن کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ امن ہو تو سیاسی استحکام ہوگا، مگر امن کیسے ہوگا؟ پہلے آپ نے حکومت برطرف کی، پھر الیکشن میں ریگنگ کی، پھر ایسے لوگوں کو حکومت میں سونپ دی۔ محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے کی اہلیت رکھتی ہیں، بس ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ نواز شریف کے گھر میں پیدا ہوئی، وہ نہیں چلا سکتی، اور وہ بالکل صریح غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، اور سخت دل ہیں۔ یعنی خواجہ صاحب جو بیانات دیتے ہیں اور عطا اللہ تارڑ جو بیانات دیتے ہیں، یعنی مرنے والوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پہلے تو آپ ماریں ان کو، پھر ان کا مذاق اڑائیں۔
مگر ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے. مگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. میری بات شاید آپ کو پسند نہ آئے، ناگوار گزرے، کیونکہ میجارٹی جو ہے وہ اس وقت بہت صدمے کا شکار ہے. پاکستانی اکثریت. ابھی میں ایک کرائے کی گاڑی پہ، کار پہ آیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا، تو وہ حالانکہ وہ یہ لوگ محتاط ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا دیکھیے جی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. بڑا محتاط آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کرتے ہیں اور شام کو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. حالت اتنی خراب ہے کہ کبھی اتنی خراب نہیں تھی پاکستان میں. 71 میں حالات ایسے نہیں تھے. 71 میں ہماری معیشت اس طرح نہیں تباہ ہو گئی تھی. یعنی آپ غور کیجئے، ایک طرف تو سب سفارت خانوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، ان سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو یہ واقعات ہو رہے تھے. دوسری طرف یورپ کے کسی ملک نے، امریکہ نے، کسی نے احتجاج ہی نہیں کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے میں. ڈونلڈ لوب والا واقعہ جو ہے اس کی کوئی توجیہ جتنی مرضی کرے. یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ انہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ملک میں اور روپیہ ملک سے باہر لے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو گئی ہے اور جس کے نتیجے میں کوئی سرمایہ کاری ملک میں نہیں ہو رہی، سارا پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے، خاص طور پہ دبئی جا رہا ہے اور امریکہ اور برطانیہ بھی جا رہا ہے اور ملائیشیا بھی جا رہا ہے، حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی. تو یہ لوگ جو ہیں، مگر اگر بیل گھس آئے، انگریزی کا محاورہ یہ ہے کہ کراکری کی دکان میں یا شیشے کے برتنوں کی دکان میں اگر بیل گھس آئے تو اس کو مارنے کے لیے کیا وہ سب کچھ جو سامان ہے وہ آپ تباہ کر دیں گے؟ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور جد و جہد بھی ہونی چاہیے. بزدلی سے تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. جد و جہد بھی ہونی چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے اور جان و مال اور آبرو کی حفاظت. اختلاف کا حق ہے، مظاہرے کرنے کا حق ہے، اور اگر حق نہیں ہے ان کو تو پھر جمہوریت نہیں ہے، پھر الیکشن کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور ایسے الیکشن کا کیا مطلب ہے جس میں جانتی ہو؟ دیکھیے کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، عام حالات میں ساری میڈیا کی توجہ اس پہ ہوتی. 113 آدمی رپورٹڈلی. اب میرا خیال ہے یہ صحیح فگر ہے، اندازہ ہے. اب دیکھیں بہرحال اس میں غلطی اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ واضح کر دیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ غلط فگر ہے. اور ایسی فرقہ واریت اور ایسی قبائلیت، اور اس پہ اتنی جانیں جا رہی ہیں. کل جنگ بندی ہو گئی ہے، خبر یہ ہے، لیکن جنگ بندی ہوتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے. ایک مکتب فکر کے قافلے پر حملہ کیا گیا، پھر انہوں نے لشکر لے کے تو اس گاؤں کے بے گناہوں پہ بھی یلغار کر دی. لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور بے شک یہ ہے کہ انڈیا سے زیادہ پرابلم میں ہے. مالدیپ سے نکل گیا، نیپال سے نکل گیا، بنگلہ دیش سے نکل گیا. بڑا واقعہ تو بنگلہ دیش کا ہے. سری لنکا میں لو رائے سخت اس کے خلاف ہے. چین ویسے خلاف ہے، پاکستان سے پہلے ہی دشمنی. تمام ملک جو ہیں اس کے خلاف ہے. لیکن ہماری حالت تو بعض اعتبار سے ان سے بھی زیادہ خراب ہے. جو اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی وہ جو سب سے بڑی اسٹیل مل لگا رہی تھی چینی کمپنی، انہوں نے کہہ دیا جی ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ 19 آدمی مرے ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں. اور چینی سفیر نے اعلانیہ اس پہ احتجاج کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ کہا کہ چینی سے گوارا کریں، گوارا کون کر سکتا ہے جی؟ یعنی یہی مفہوم تھا، یہ جملہ ایگزیکٹلی نہیں تھا. تو اس وقت ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. اخبار نویسوں پہ آئس کے مقدمے کرانے سے ڈوب مرنے کی بات ہے. اس لیے نہیں کہ یہ ایک ایسی حکومت نے کیا جو ہمیں پسند نہیں، اس لیے کہ جب آپ اس آدمی کو جو حقائق تلاش کرتا پھر رہا اور آپ کے اوریہ کو پکڑ لیا، اور یہ مقبول جان صاحب کو، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ عمران ریاض والے تجربے سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ ایک ہیرو پیدا ہوا. اب وہ اگر غلط بات بھی کہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، تو لوگ اس پہ یقین کریں گے. اور یہ مقبول جان کو آپ نے پکڑا. بھائی اگر کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو عدالت میں لے جائیں، مقدمہ چلائیں. اس طرح غائب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی اب اپنے لاہور میں ایک نوجوان اخبار نویس کو پکڑا،
شاکر روان غالباً ان کا نام ہے. ظلم جو ہے وہ رنگ نہیں لاتا، آخر میں اس نتیجہ خراب نکلتا ہے. لیکن اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، اور کارکنوں خاص طور پہ سمندر پار جو پاکستانی ہیں، اس میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. ایک خاتون ہے اور ایک صاحب ہیں جو گندی گالیاں دیتے ہیں، بالکل گندی غلیظ ترین گالیاں، جس کو آپ نرم کر کے بھی بیان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بھائی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو، اور پاک ملک کے مستقبل کے سب امکانات کو تباہ کر رہے ہیں. گالیاں دینے سے کبھی ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا دشمن بے اصول ہو گیا تو آپ بے اصول ہو جائیں. دو آدمی مدینہ منورہ میں لڑ رہے تھے، اور اتنے کم فاصلے پر جناب رسالت مآب سے کہ آپ نے انہیں دیکھا اور آوازیں بھی سنی. تو آپ نے کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی پڑھ لے تو یہ ختم ہو جائے، مفہوم بیان کر. تو ایک آدمی بھاگا ہوا گیا اور کہا یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو اس آدمی نے بات سننے سے انکار کر دیا. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے درست فیصلہ نہیں کر سکتا، تحمل کی اور بردباری کی ضرورت ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. وہ خبریں تو بہت ہیں میرے پاس، لیکن وہ خبریں سنانے کے لیے تو ظاہر ہے یہ پروگرام میں نہیں کرتا. بہت نوازش ہے آپ کی، بہت بہت شکریہ.